لیا سو جاؤ کی لگے لوگوں کو پتا لگے کہ یہ اکھا بانے تو مر گئے لیکن ہے تو دراصل زندہ پچھوں تو جاگنے کو کنا مت لو روس کٹ کھڑے کسی لڑکی تو بےزتی نہ جائے ایمان نال دسو جی کڑی نکل جائے تو بےزتی نہ جائے جتیاں کھاندی وہ سوچدیاں نے چنگیاں لانیاں جب دیکھا تو کھاندی ہے یہ میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کو سمجھ آئی دے ایک میت آئی تھی جہاں منہ کسی نے دسی ہی نہیں اتوں لکھے آیا سی کہ منہ نہ دیکھے حضور نے پہلے دا چھڈیا کہ ممکن نکیر آ کے آخر گے من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے تو حضور فرماتے نے میرا امتی میرا عاشق میرا ماننے والا میرا مؤدب حضور فرماتے نے جدو انہوں یہ سوال پوے گا من ربو کا تو فرشتے نے آخے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے حضور نے سوال بھی دا چھڈیا جواب بھی دا چھڈیا کسی سکول بھی جی انج نہیں ہوتا بے ممتحن جڑے نے افسر جڑے نے وہ منڈیا نے سوال بھی دا چھڈن تے جواب بھی دا چھڈن یہ کالی کملی والے دی رحمت ہے کہ امت نو سوال بھی پہ دس دے جواب بھی پہ دس دے کنا کرم ہے حضور کا کنی رحمت ہے حضور علیہ السلام دی اور میں پہلا سوال یہ ہوئے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے تو مدن میرا امتی یہ آخے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اچھا جس ویلے میت جواب دے گی میرا رب اللہ ہے تو فرشتے نے نہیں آخنا چل جی تو رب نو مننا ہے رب نو تو من لیا تو رب رب تو کرنا ہے تو ہوں تیری نجات نہ فرشتے آخر گے ایک سوال ہو رہے فرشتے آخر گے ماں دین تیرا دین کیڑا ہے حضور مدن میرا امتی آخے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے میں مسلمان ہوں فرشتے والے بھی جان نہیں چھڑنی چلو جی یہ رب نو منتا ہے تو نالے آتا میں مسلمان ہوں تو بس یہ امی جہاں کے ہوں اج کل بعض لوگ آتے ہیں بس ہی اسی مسلمان ہوں بس جہاں مسلمان ہے وہ ناجی ہے وہ سمجھو کا بیڑا پار ہے اور ادو ود کسی گل کی کوئی ضرورت نہیں کہ جی میرا مسلمان بن جانا کافی ہوگا کہ پھر فرشتے بھی جب ماں دینوں کا سوال کر کے جواب لے لیں میت کو میں دینی علیہ السلام تو چاہیے نا فرشتے جو ٹور جان میں بس بس تین نجات ہے فرشتے آتے ہیں پاوے تو رب نو مننا پاوے تو آنا میں مسلمان ہاں پر ادے بھی تیری نجات نہیں ہے ایک سوال باقی ایک سوال باقی ہے مسلمان آخر والے میرے والد ماجد علیہ رحمت حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نے یاد ہے میں چھوٹا جیسا کہ آپ کے نال میں سیال کوٹ گیا میں کوٹلی لوہارا کا رہن والا ساڈا ضلع سیال کوٹ ہے اتنے کہو جا لیڈر آیا قصور کا انہیں تقریر کی یہ جی ہے مولوی وہ کتنے تقریر کی یہ مولویوں کے سارے تفرقے نے اے مولوی فرقے بنا نے اے شیعہ ہے سنی ہے حنفی ہے دیوبندی ہے فلانا ہے تو لیڈر آخے نہ تمہیں نہ فرقے چ نہیں پینا چاہیے میرے مسلمان بنو بس جی اسی مسلمان ہیں شیعہ سنی حنفی بریلوی دیوبندی یہ مولویوں نے آپ ہی فرقے بنائے نے بس میرے اسی مسلمان ہیں یہ تمہیں پتا ہوئے گا بھی ہوں بھی لیڈر ایویں آخر ہیں بس یہ اسی مسلمان ہاں یہ فرقے ورقے چا نہیں پینا اسی میرے مسلمان ہاں تو بڑے مولوی صاحب نے والد ماجد علیہ رحمت نے میں نال سا انہوں نے چھوٹا جیسا میں تو سیالکوٹ یہ جواب دوسرے دن جلسہ سارے والا اہل سنت نے کرایا تو مولوی صاحب نے یہ جواب ہی دیتا مولوی صاحب نے آخیا بھی لیڈر یہ کہہ کے گیا کہ اسی نہ سنی ہے نہ شیعہ نہ حنفی نہ بھابی ہاں اسی میرے مسلمان ہاں تو مولوی صاحب نے آخیا اس لیڈر نو میرا چیلنج ہے مینو کوئی ایسی نماز پڑھ کے دسے جہی نہ شیعہ بھی ہوگی نہ سنیاں بھی ہوگی نہ حنفیاں بھی ہوگی نہ بھابیاں بھی ہوگی میرے مسلمانوں بھی ہو جی نماز پڑھے گا تو جی ہاتھ چھڈ کے پڑھے گا تو شیعہ تو جی ہاتھ بنے گا تھی تے بنے گا تو حنفی تو جی چھاتی تے بنے گا تو وہ بھابی تو مینو یہ لیڈر کو ایسی نماز پڑھ کے دسے کہ جو نہ شیعہ دی ہوئے نہ سنیاں دی ہوئے نہ حنفیاں دی ہوئے میرے مسلمانوں دی ہوئے تو پڑھ کے دسے ہے یہ نماز تو مجھے یاد ہے کوئی جو بندہ اٹھے آخر کا مولوی جی میرے مسلمانوں کی نماز ہے بھی بندہ نماز پڑھی مطلب سر کی گل ٹھیک ہے یہ میرے مسلمان بنتے ہیں خیر مجیتی آتے ہی نہیں یہ اج کل کا فیشن ہے اسی مسلمان ہمیں پھر نال ایک اور ایک مذہب چلے ہے جس کسی کو کچھ نہیں آخنا چاہیے ہمیں سمجھو سارے سارے بندے چنگے نے یہ بھی ایک بڑا غلط مذہب ہے کہ وہ کسی نے جی جھوٹے نے تو اچھے جھوٹا آخر اسی زانی آخا گے ایک ہی گل ہوئی کسی نے کچھ نہیں آخنا چاہیے کوئی سارے سارے والے سارے چنگے نے قرآن شریف آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جدول آدم وہ فرشتے ہو آدم کو سجدہ کرو فسجدوا
سارا سجدہ کیتا حضرت آدم علیہ السلام نو مگر شیطان نے نہ کیتا. تے اللہ فرماندا ہے کہ او شیطانا تم نے اس پیغمبر نو خلیفے نو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ شیطان کو بے ادبی نال بے باکی نال آکھے گا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ. شیطان کا ایمان آخر لگا میں چنگا آدم علیہ السلام ماذ اللہ تو مینو مٹی کا اگ کا بنایا یہ مٹی کا بنایا تو میں اگ ہو کے مٹی اگے کیوں چکا؟ خدا نے فرمایا فخرج فإنک رجیم. فرمایا کہ او مردود فخرج نکل جا میری بارگاہ وچوں فإنک رجیم تو مردود فإن لعنتی علیک الی یوم الدین میری لعنت تیرے تے قیامت تک واتے اور تو بقال من الکافرین تو کافر ہو گئے تو ملعون ہو گئے تو رجیم تے مردود ہو گئے. خدا پہ فتوے لینا شیطان ہوتے اج کل کا جو کوئی لیڈر ہوتا تو آتا یا اللہ تم کیا ملعون تے کافر آ میرے وقت تھی تو وہی چنگے میں نہیں کسی نے کچھ آخنا تو پہلے ہے نا جتیاں مقصد ہے برے تو برا آخنا پڑے گا کافر نو کافر آخنا پڑے گا بھڑے نو بھڑا آخنا پڑے گا. ایک اور غلطی یہ بھی میں تاری دور کر چڑا کوئی بھڑا کام کرتا حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ سنو اور انہاں گلاں تے عمل کرو. حضور فرماتے نے تواڈے وچ کوئی بھڑا کام کرے کوئی جوا کھیڈے کوئی شراب پیے کوئی چوری کرے حضور فرماتے ہو پنڈ والے ہو تسی اگر صاحب اقتدار ہو اور تسی قوت والے ہو پنڈ چودھری ہو پنڈ نمبردار ہو یا تھانے دار ہو حضور فرماتے ہیں فلیغیرہ بیدہ اس برا کام کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے روکو ان کو جوا نہ کھیل اے بدماشی نہ کر اے شراب نہ پی ان منع کرو ہاتھوں نال روکو ڈنڈے نال روکو. حضور پہ فرماتے ہیں فرمایا تھا ان لم یستطع فبلسانہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے اگر ڈنڈے کے زور سے نہیں روک سکتے حضور ہمارے فبلسانہ اسے زبان سے روکو. ان زبان نہ رکھو جوا نہ کھیڈ اور شراب نہ پی اور بدماشی نہ کر. پر تا پتا جی مسئلے کی ہے اج کل کے لوگ وہ مول جی سانو کی کوئی پیڑا کام کرتا تو میں اپنے کمرے پینا میں اپنی کمرے پینا سانو کی جگہ والا مسئلہ کہ نا یہ غلط سانو کی والا جائے یہ بابے نانک کا مطلب سی سانو کی مسلمان جہاں ہے وہ پیڑا کام پہ اپنے برا نو کرتا ویکھے روکے ہاتھ نہ روکے زبان نہ روکے حضور فرماتے ہیں تو تھی آتے جی سانو کی دیکھو تم میں مثال دیا ہاتھوں سے نکلا ہوئے تھوڑا نکلا ہوئے تکلیف ہوئے بڑی تو دل پیروں آ کے پیروں چلو ہسپتال چل کے تھوڑے پٹی لوائیے تو پیر آخر سانو کی تھوڑا نکلے تو ہاتھ نکلے سانو کی. اچھا جڑا پیر اگلے تعاون کر وہ آخر سانو کی کسی طرح میں مرم منگوا کے سجے ہاتھ میں آخر کہ سجے ہاتھ تو یہ پٹی بنا کے کبے ہاتھ سے تھوڑے اتنے لا تو سجا ہاتھ آ کے مینو کی تھوڑا نکلے تو کبے ہاتھ نکلے. ہوں آ بندہ نہ لاؤ نہ پیر آخر سانو کی تو ہاتھ بھی آ کے سانو کی کرو کہ تھوڑا بڑھے گا سارے بدن کا بیڑا گرک ہوئے گا سانو کی تو مینو کی آخر والے سارے کا پٹھا باہر کے جائے. ضرورت ہے کوئی پیڑا کام کرے انہیں منع کرو انہیں باز کرو میں پیڑا کام نہ کر خدا کا عذاب آیا تو سارے لکھتے جاؤ اور بھی ایک دم مسئلہ دا چڑھا سو گلا سمجھو تھی جی آخو مالی جی پیڑا کام تو ایک کرد پیڑا کام تو ایک کرد تو سارا پنڈ کیوں نہیں بیچا جائے گا یہ سوال ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ٹور سے اللہ کو کیا اللہ نے آخر یا اللہ پنڈ عذاب پنڈ کوئی گناہ دو چار بندے کرتے ہیں تو تیرا عذاب آتا ہے پنڈ ذرا توجہ میرے حل کرو تھی پنڈ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو عذاب تیرا آتا تو سارا پنڈ لمبیا جاتا ہے. ایک ہی گل وہ نظرت المجالس کی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام اتنے گل کرتے کوئی ٹور سے نیندر آ گئی میرا نیندر آ گئی تو کوئی ٹور سے سو گئے نا تو ایک خود سی کیڑیاں کی نال تو کوئی سینکڑے کیڑیاں باہر نکلی گئی سن. موسیٰ علیہ السلام نے ایک کیڑی نے ہاتھ اتنے چڑھ کے نا تو چک چک بڑے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر سن. مسلم شریف کی حدیث ہے اینے جلالی اور اینے غصے والے ملک الموت آپ دے کول آیا فلطمہ دے حدیث دے لفظ نے ملک الموت نو حضرت موسیٰ نے چنڈ کٹ ماری تو ملک الموت دی اخ باہر نکل آئی حدیث دے لفظ نے
تے ملک الموت واپس خدا کو گیا. اے لفظ تو حدیث سے سنانا کہندا رب العالمین ارسلتنی من لا یرید الموت. یا اللہ اج مینوں ایک ایسے بندے وال بھیجے جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا. اور پھر مینوں نے چنڈ کڈ ماری. حدیث دے اتوں معلوم ہوا بھی پیغمبر مرنا چاہے تو مرد ہے جی نہ چاہے تو نہیں مرد. پیغمبر دی موت وصال ہی کہ من لا یرید الموت کہ ایسے بندے وال بھیجے یا اللہ جڑا مرنا نہیں چاہتا کہ مینوں چنڈ مار کے مینوں لگا مار. تو اللہ نے فرمایا او ملک الموت. یہ حدیث جو مسلم مشکات شریف بھی موجود ہے باب ذکر الانبیاء دے وچ. حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت تو بغیر اجازت دے چلا گیا ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام کو. پوچھ کے جانا سی. عرض کی تھی یا اللہ میں تو کدے پوچھ کے کدے کس کو گیا ہی نہیں. تو میں اسی طرح شفا شب موسیٰ علیہ السلام کو بھی چلا گیا. فرمایا اے ملک الموت آئندہ تھی اپنا یہ اصول بنا لے کسی رسول کو جدوں بھی جائے تو اجازت لے کے جایا کر. بغیر اجازت دے کسی رسول کو نہ جائیں. ایسے ایک نقطے کی گل سنا بھائی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت نو یہ درس کیوں پڑھایا. کیوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد واری سی وہ محبوب کملی والی سرکار دی. خدا نے فرمایا اے ملک الموت تو جڑا کدے کسی کو اجازت لے کے نہیں گیا تے اگوں واری آن والی ہے میرے یار کملی والے دی. کدھرے انہاں کول بھی بغیر اجازت دے نہ چلا جائیں. تے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت نو چند لوا کے نا موسیٰ علیہ السلام کو تے ملک الموت نو سمجھو خبردار کر دیتا کہ ملک الموت اگوں واری میرے کملی والے دی ہے کہ انہاں کول بھی بغیر اجازت دینے چلا گئے. اچھا ایک بڑی باریک جی گل ہے ذرا سمجھو سنو. جے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سبق پڑھانا سی موسیٰ علیہ السلام کو چنڈ لوا کے بھی میرے نبی کملی والے کو بغیر اجازت دینا چلا جائیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضور آئے. تو جی اللہ نے چنڈ لوانی سی تو حضرت عیسیٰ کو لوا بھی حضرت عیسیٰ نے کیوں چڈیا تو انہوں نے چڈ کے موسیٰ کو چنڈ لائی ہے. اتنے محدثاں لکھا اتوں ثابت ہوا بھی حضرت عیسیٰ کو ملک الموت آیا ہی زندہ موجود نہیں آسمان جو مر گئے ہوتے تو چند حضرت عیسیٰ کو اللہ لوا موسیٰ کو اللہ لوا. معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے اور آسمان نہ ہوتے ہیں. گل رہی ہے عیسائیاں دی تو مرزائیاں دی. لو جی عیسیٰ علیہ السلام جی آسمان اتنے ہوئے تو سارے نبی پھر زمین بھی نے تو پھر افضل تو ہوا جا آسمان نہ ہوتے. جہاں زمین سے عیسائی بھی آتے ہیں تو مرزائی بھی آتے. اور جی چلو جی شیر بھائی ایک تمام مجمع سی جہد آلہ حضرت دی سارے نعت پہ پڑھتے سن. وہ میں نعت تو پہلا میرا مطلب پڑھنا تھی بھی میرے نال پڑھو. آلہ حضرت نے لکھا ہے سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ سب سے بالا پہلا تو ایک اور حدیث سنا ابن ماجہ شریف دی حدیث. حضور فرماتے ہیں انا اسمع ما لا تسمعون. میرے امتیو جنہاں آوازاں دوروں تسی نہیں سن سکتے میں سن لینا. ساڈا ایمان ہے ساڈا نبی ساری آواز تنبولی والے کی آواز سنتا ہے. اس ایمان نال اس یقین نال آخو سب سے سب سے بالا ہمارا نبی. ساڈا ایمان ہے حضور سارے نبیوں نالوں اللہ افضل بالا والا. جس نے اس مجمے نعت پڑھی پی جاتی سی بچ کے عیسائی آ گئے. عیسائی آ کے آخر ہو مسلمانوں بڑے فخر نال پہنتے سب سے اللہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. میرے ایک شعر کا جواب دیا. عیسائی بولیا عیسائی آخر محمد تو زمین میں بے گماں ہے محمد تو زمین میں بے گماں ہے
اور فلک پر ابن مریم کا مکان ہے. اے مسلمانوں تہاڈا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین وچ قبر شریف وچ تے ساڈا نبی عیسیٰ تسی بھی مانتے ہو وہ آسمان اترے. محمد تو زمین میں بے گناہ ہے اور فلک پر ابن مریم کا مکان ہے. اور جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے. جڑا اترے افضل تے او ہویا تے جڑا تھلے رہے وہ افضل نہیں ہو سکتا ہے. جے کسی وچ ہمت دا جواب دیو. ایک مسلمان شاعر اٹھیا آخر وہ عیسائیہ سن محمدی دا جواب تو نے جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے. مسلمان آخر لگا ترازو کو اٹھا کر دیکھ لگا وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے. اور ایک پلے چ شیر رکھ تے ایک پلے چھٹاکی رکھ تے رکڑی چک دے ویخ پلا بہتا کہڑا تے چکیا کہڑا جانا. انہیں آخیا شیر والا پلا بہ جائے گا چھٹاکی والا پلا چک کٹے گا. فرمان کے سارے نبی کا مرتبہ پارا سی زمین تے رہ جنہیں کا ہونا سی اسمانا دے. صدر ہر جا کے بنشین صدر جتنا بھی ہوگی وہ صدر ہی حضور پاوے زمین آرام فرمانے پر سارے اونچی اونچے آلہ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا جسے کہیے، سارے اونچوں سے اونچا جسے کہیے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس. ایک تو میں عقیدے کا مسئلہ دیتا ہوں. خدا تعالی انسانی کیفیات تھی پا کے، خدا انسانی کمیات تھی پا کے، انسانی کیفیتوں نے کچھ کمیتوں نے کچھ. فلاں محمد دین آیا، محمد دین گیا، بشیر بیٹھا، بشیر کھلوتا. یہ انسانی کیفیت نے آنا جانا بہنا کھلونا کھانا پینا سونا جاگنا یہ ساری کیفیت انسان نال ملحق نے. خدا یہ کیفیت تھی پا کے، خدا تعالی اور تھی پاک، خدا جان تھی پاک. خدا نو آخر خدا آیا ایک آدھا دو جڑا گیا ہو اللہ نو آخر خدا آیا خدا گیا ہے خدا بیٹھا ہے خدا کھلوتا ہے خدا کھانا ہے خدا پیندا ہے یہ سب کفر نے. یہ انسانی کیفیت نے. خدا آن تھی پاک، خدا جان تھی پاک، خدا بہن تھی پاک، خدا کھلون تھی پاک. کیا میں گل سمجھیے نا؟ اچھا جب خدا بہن تھی بھی پاک ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے عرش بنایا کہ نہیں بہن بس آپ ہی تو بہن تھی پاک ہے. تو فرماتے ہیں جس کو شان ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او والا عرش بنایا اللہ نے اپنی یاد بہن حقیقت ہے یاد بہن واسطے بنایا. خدا تعالیٰ سمجھو کہ مکان تھی پاک، خدا لا مکان. خدا تعالیٰ نے کسی مکان جو مکین میں نہ کفر. پروردگار عالم جل مشہور تعالیٰ لا مکان. ایک اور مسئلہ بھی میں تمہیں سمجھا چڑھا بھائی یہ گلا تھوڑے دماغ میں رہن ذہن نشین ہو جائے تو یاد رکھو کسی نے گل کرنی تو دقت. لوگ عموماً درسوں میں بار چاہتے ہیں جو منگو اللہ کے دروازے منگو. غیر کا دروازہ کبھی نہ ملے، کسی غیر کے دروازے سے نہ جاؤ. اے ولیاں نبیاں جی ٹھاننا تے انجاز دیں جو منگو اللہ کے دروازے منگو تو اور کسی دروازے سے نہ جاؤ. لو آج میں بھی یہ بات کرنا مولانا ناظر حسین صاحب تک یہ ہوئی بات ہے جو منگو اللہ کے دروازے منگو غیر کے دروازے سے نہ جاؤ. پر منی کی گل دسو بھائی دروازہ مکان کا ہوں نا. کدے یہ بھی سنیا جی کہ فلانے چودھری صاحب کا مکان کوئی نہیں تو دروازہ ہے کدے نہیں سنیا جی؟ مکان ہوئے گا تو دروازہ بھی ہوئے گا نا. کیوں بھائی یہ کدے سنیا جی کہ فلانے مولوی صاحب کا مکان تو کوئی نہیں تو دروازہ ہے. تو کہ بھائی دسو اللہ نو لا مکان منتے ہو کہ نہیں؟ اللہ لا مکان ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لا مکان جہاں منے گا بے ایمان ہے. خدا کا کوئی مکان نہیں. تو جب اللہ ہے ہی لا مکان تو دروازہ کتنے ہوئے؟
تو وہ مکان ہی کوئی نہیں، دروازہ کہڑا جڑا آدھے اللہ کے دروازے پہ جاؤ. ہاں کیوں کیا حالت نہ تجھ لکھ رہے ہیں کہ وہی لال کہاں کے مکین ہوئے، وہی لال کہاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لال کہاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. خدا کے ہے لا مکان ہے، سارے مکان کملی والے نے. تو جب اللہ لا مکان ہے، وہ مکان ہی کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، جیسے دروازہ بھی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں. اللہ تعالی لا مکان ہے. کعبہ شریف ہے نا، یہ بھی نسبت اللہ والے ایک تشریفی نسبت ہے. یہ بھی تو میں دس چڈا جہاں کعبہ اللہ کا گھر خواندہ ہے نا، یہ میں اعزازی طور پہ خواندہ ہے. اللہ جس طرح سارے گھر ہوتے ہیں اس طرح اللہ کا گھر کعبہ نہیں. بھائی ساڈا گھر ہے مولانا ناظر حسین صاحب کا گھر، تو مولانا ناظر حسین اس گھر کے بیچ رہتے. جہاں میرا گھر ہے میں اس گھر کے بیچ رہا. تو اس معنی اللہ کا کوئی گھر نہیں. جی آپ کعبہ شریف ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس معنی بھی اللہ اس گھر کے بیچ رہتا ہے. جہاں بیچ رہتا آخر تو بے ایمان ہو جائے، کیونکہ اللہ بیچ رہے کی طرح کیوں جہاں بیچ ہوتا ہے نا کسی چیز کے بیچ، وہ اس چیز چھوٹا ہوتا ہے تو بیچ آ سکتے. جو چھوٹا نہ ہوئے تو بیچ نہیں آ سکتے. ایسے تھی مسیحتی بھی آئے ہو نا، چھوٹے ہی ہو تو بھی آئے ہو. اس وجہ سے بڑے بڑے کوٹھیوں والے وہ مسیحت بھی آ ہی نہیں سکتے، وہ پھس جاتے ہیں مسیحتی اور اپنے آپ وڈے سمجھتے ہیں. اچھا وہ نہیں مسیحتی آتے، وہ آتے جی آؤٹ آف فیشن مسیحتی بڑھنا. اور ایک بار کے مولوی صاحب نے کہا جنٹل مین آخر گا تھی مولوی جی مسیحتی بڑے رہو اسی چانے بھی جا پہنچے. مولوی نے آخیا ملک موت کے اور نیڑے چلے گئے، اتوں بڑوچلے کرے گا، تھلے آنے کی لوڑ ہی نہیں پینی. اور ملک موت کے نیڑے گئے. اب نظر آتی رہی ہے مسجدوں کے فرش پر قوم نے اتنی ترقی کی کہ پہنچی عرش پر. میں جڑے مسیحتی نہیں کرتے انہوں کی بھی میں گل کرنی ہے، نالے ساری سلاح بھی آتی جائے. منو تمبولی والے ہوئے دسو بھائی جب اتنے ہندو سکھ ہے تو پنڈ کافی ہو گے. میں سنا کہ اتنے زیادہ آبادی مہاجر حضرات کی ہندو تو سکھ ہو گے. جب اتنے ہندو تو سکھ سارے پاکستان سن تو سڈیا مسجدوں میں آواز آتی سی بانگا کی 5 ویلے تو مؤذن آتا سی حی علی الصلاۃ آؤ نماز ول، حی علی الفلاح آؤ نجات اور کامیابی ول. کبھی ساڈا سدا سن کے بانگ سن کے کوئی سکھ کوئی ہندو مسیحتی بنتا سی بولو نہیں. جی کسی سکھ کو پوچھتے ہو سکھا اور وہ لا لیا ساڈا بانگا 5 ویلے سدا دینا تو تھی مسیحتی کیوں نہیں لڑتے. تو سکھ تو ہندو نے اگو یہ آخنا سی نا کہ مولوی جی یہ سدا سانو نہیں یہ تمہیں ہے. تو انہوں کا جواب ٹھیک سی نا، یہ سانو نہیں یہ تمہیں ہے. اور میں تمہیں پوچھنا وہ تو گئے ٹور تو رہ گئے ہو تھی خالص تھی ہوں 5 ویلے بانگا جہاں سدا تمہیں دینا تو جہے تھی سدا سن کے مسیحتی نہیں وڑتے اپنے آپ کو کی سمجھتے یہ تھی آپ فیصلہ کر لو. جی تھی نہیں وڑتے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے بھی خدا تعالیٰ دا مؤذن جہاں ہے تو وہ سانو خدا نے گھر بنائے کہ اسی مسجد جہاں بھی ہے وہ آخو آمین. خدا سانو توفیق دے مسجد جاؤن کی حقیقت کنی غفلت اور کنی سستی مسجد بھی اچھی نہیں کرتے. یعنی اللہ ماشاء اللہ جی تھی آتے ہو تو نہیں آتا، جی نہیں آتے کنے غافل نے کہ وہ پروردگار عالم جل مشہور تعالیٰ کے نہیں چکتے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا دسنا تمہیں میں اسی کہ سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار نے. دس تمہیں یاد نہیں رہی گل تو مینو یاد ہے میں تو دستا تھا بھی کوئی پیڑا کام کرے پنڈ بھی نہ آخیا کرو سانو کی، کیونکہ وہ اگر اللہ کے اتحاد بھی آ گیا پنڈ کے عذاب نازل ہے سارے چنگے بھی رگڑے جاؤ سانو کی آخر والے بھی پیچھے رگڑے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی یا اللہ بندہ تو گناہ ایک کرتا ہے کہ عذاب تیرا ہوتا ہے تو سارا پنڈ رگڑے جاتا ہے کی گل. آپ آ گئی نیندر تو آپ سو گئے تو کول سی کیڑیوں کی خود کیڑیاں سینکڑے اتنے ایک کیڑی چنگ بڑ کھدا موسیٰ علیہ السلام تو آپ بڑے جلالی سن جنہیں ملک الموت نے بھی چنگ کٹ ماری تھی. آپ نے جب اٹھے نا تو کیڑیوں کی خود سے تفا ماریا تو 200-300 کیڑی تفے کے تھلے آ کے مر گئے. اللہ نے آخیا موسیٰ چکتے ایک کیڑی نے کھڑیا سی تو 300 کیڑی کیوں مار چڑی. دیکھو میرا حساب ہی میں ہزار ایک بندہ کرتا ہے میرے غضب کا پنجا پیدا پنڈ کا پنڈ لے گئے سارے لہذا کوئی پیڑا کام کرے پنڈ کا فرض انہوں روکے
اور ان تھک کے وہ کیوں لگا خدا کا عذاب لیا تو سانو بھی بیڑا ساڈا بھی چگر کر لگا تو ساڈا یہ فرض ہے تو معاذ تو میں دسن یہ لگا سا کہ قبر دے وچ میت کو 3 سوال ہوندے نے تے دوجا سوال کردہ فرشتہ منکر نکیر کرتے ہیں من ربک ما دینوں کا تیرا دین کہڑا ہے تو مسلمان آتا دین الاسلام فرشتے آتے ہیں ہمیں بھی تیری نجات نہیں تیسرا سوال باقی ہے تیجا سوال کی مسلمانوں حدیث ہی چاہتا ہے حضور فرماتے ہیں ہر قبر وچ فرشتے میرے والوں پوچھتے ہیں ہر میت نو میں نظر آنا ہر قبر وچ میرا جلوہ موجود ہوتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل فرشتے آکھن گے او خدا نو منن والے مسلمان بننے والے نجات تیری تو ہوئے گی جی اے سونے کو پہچانے گا دس اے کون ہے نجات تو ہوئے گی جی اینو پہچانے گا کیا آخر رب نو رب کیا آخر میرا دین اسلام ہے پر جب تک ایس محبوب نو نہ پہچانے گا تیری نجات نہیں ہوگی یاد رکھو نجات ساری عرفان مصطفیٰ ہے حضور عرفان نہیں حضور کا ادب نہیں حضور کا پیار نہیں تو کوئی رب تک پہنچ ہی نہیں سکتا تم دیکھو ایک تم اور مسئلہ دس اور مسئلہ دسا کہ شان بھی چلنا پہلا شان بھی چلنا پہلا تو ایمان بھی حضور پہلا یہ عقیدے کی گل نہیں شان بھی چلنا پہلا تو ایمان بھی مصطفیٰ پہلا اچان بڑی شان اچیا ہونے بڑیا ہونے اللہ پہلا تے ایمان حضور پہلا یہ مثال انجیل اچان اچائی چھت پہلا تو چھت تے پہنچنے پوڑی پہلا پوڑی کو آؤ گے تو چھت پہ پہنچو گے اس وقت میں لکھا ہے کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بزی نہ چھوڑ کر کیونکہ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بزی نہ چھوڑ کر اور حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر سرات السلام چھڑ کے سرکار دا وسیلہ بچوں کڈ کے خدا تک پہنچنا یہ محالستو جنون یہ ہو نہیں سکتا جنہیں خدا تک پہنچنا ہے پہلا مصطفیٰ تک پہنچے پہلا کملی والے دا دامن پھڑے حضور نبی کریم علیہ السلام تک پہنچے پھر خدا تک پہنچ سکتا خدا نو کیسا ویکھیے ہی نہیں خدا نو کسی ویکھے کوئی دیکھو نا میں تمہیں تمبولی والے سارے پوچھا گا میں دسو خدا سونا ہے کہ کچھ ہے تھی یہ آخو گے سونا جا خدا کچھ آخے وہ تو بےمان ان اللہ جمیل یحب الجمال خدا سونا ہے اور حسن بھی پسند فرماتا ہے سونے کاموں پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سونا ہے یہ گلا سمجھو کیوں بھائی فلانا بندہ بڑا سونا ہے یہودیاں کا منہ بڑا سونا ہے وہ اکھاں بڑی سونیاں نے وہ زلفاں بڑی سونیاں نے وہ رنگ بڑا سونا ہے کسی بندے کو اسی جب سونا آنے تو وہ کوئی سونی چیز ویخنے نا میری زلف سونی ہے یہ اکھ سونی ہے یہ نک سونا ہے یہ چہرہ سونا ہے یہ جہاں تھی تمبولی والے آتے ہو اللہ بڑا سونا ہے کہ اللہ کا کی سون ویکیا وہ زلف ویخ بیٹھے ہو کہ وہ نک ویکیا جی ماد اللہ وہ یہاں گلوں کی پاک وہ کوئی چہرہ ویکیا جی وہ کوئی منہ ویکیا جی یا وہ کوئی آواز سنی جی نہ وہ آواز نہ وہ چہرہ نہ وہ اکھاں نہ یہ کن نہ وہ زلفاں وہ آزاد ہی پاک پھر اللہ نو سونا کیوں آخر ہو اصا آخیا یا اللہ اسی تین سونا سونا آخنے ہاں پر تیرا اصا سون ویکھیا نہیں تیرا سون ویکھنا خدا نے فرمایا میرے میں اپنا حسن جمال دسا میں دوستی پاک میں چہرے تھی پاک میں آنکھ تھی پاک میں قبر تھی پاک میرا حسن جمال دیکھیں گے تو میری یار کملی والے کو دیکھ لو یہ روح جمال میرا یہ اکھ بسارت میری یہ کن سماعت میری یہ زبان کلام میرا حسن جمال دیکھنا تو میری یار کو دیکھ من رہا نہیں فقط رہا حق ہے میرے محبوب ویچ لو حضور ویچ کے خدا یاد ہوگا خدا کی توحید اتنے اور نہیں زیادہ ایمان بندے کا پتا ہوئے گا جن محبت حضور نہ ہوگی جن حضور نے علاقہ نہیں لکھ توحید پہ آ کے اور کھ توحید پہ وہ ایمان نہیں حضور علیہ السلام نے جنہ سونا جنہ با اختیار بنو گے جنہ حضور عالم بنو گے اتنا اللہ تعالیٰ کے علم اختیار ہوتے ایمان مضبوط ہوگا جب تھی آخو گے
بھی سارا نبی ہوئے کہ چند جو ٹوٹے کر لینا ہے، سورج ڈبے بھی لوٹا لینا ہے، جہاں سکیاں کھجور منگا لینا ہے، جہاں کینکرا جو کلمے پڑھا لینا ہے۔ جب حضور دے اختیار بیان کرو گے اگلا دل بولے گی یہ جہے رسول بھی جہاں طاقت نے خدا بھی تو بہت گیا طاقت ہو، جنہ حضور دا علم و اختیار منو گے اُنہ خدا تو ایمان زیادہ مضبوط ہوگا۔ دیکھو نا تو میں مثال دے نہیں ایسے ایک منڈا 5-6 سالوں کا وہ سر سے کرا کلی کی ٹوپی ہوئے، پیری باٹا شو کے جناب 200 روپے کا جوڑا بوٹا کا ہوئے، بہترین جناب انہیں کپڑے پائے ہو تو جس نے انہوں امیرانہ ٹھاٹ باٹ دیکھا گے تو اندر عقل بولے گی یہ پیو کو بڑا امیر، کیونکہ جڑا کرا کلی کی ٹوپی 200 کے بوٹ پائے نے بہترین نے جوڑا پایا یہ پیو بڑا امیر ہے۔ تو جی پتر کے سر ٹوپی نہ ہوئے، پیری جتی نہ ہوئے، گل کرتا نہ ہوئے تو اگل کی آکے گی یہ پیو کو بھی کھ نہیں ہے کہ نہیں۔ تو جی رسول والوں یہ منو یہ رسول ہے جی کو بڑا اختیار ہے، جی جا کلمے پڑھا لینا سکیاں کھجوروں اگا لینا، کہنا کو کلمے پڑھا لینا، سورج لوٹا لینا، یہ طاقت والا یہ علم والا یہ اختیار والا رسول ہے۔ جب رسول چاہنا کچھ منو گے اگل آکے گی جی رسول چاہنا کچھ خدا کو بڑا کچھ کہ آپ کو رسول کو ہے کچھ نہیں، کاری کوئی شاید کراؤں کچھ نہیں، اگل آ کے خدا کو بھی کر جنہ حضور ملک تے علم تے اختیار منو گے اُنہ خدا تے ایمان مضبوط ہوئے، تو جنہ حضور میں نظر ہٹاؤ گے رب کو نظر ہٹتی جائے گی۔ لہذا حضور دا در یہ نہیں چھڑنا بغیر حضور دے سے ساڈا نبی ہاں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام والوں حضور فرماتے ہیں میرے والوں فرشتے آکھن گے ما تقول فی حاضر رجل فی حاضر رجل، اور ایک روایت ہوتا ہے ما کنت تقول، تم اس کے لیے کیا کہا کرتے تھے۔ اینو اللہ دا نور آندا ہوندا سا یا اپنے جہا آندا ہوندا سا، کما کنت تقول کی آندا ہوندا سا میرے والوں۔ حضور علیہ السلام فرمانے نے او جس ویلے میرے والوں جواب دے گا اے میرا رسول ہے، اے میرا نبی ہے، اے میرا آقا ہے، یہ بھی جواب دے دے گا۔ اے حدیث میں اللہ دس لیے اس کی گل پہ کرتا تھا، اے دسنی حدیث کے لفظ نے جس نے 13 سوال صحیح سوالوں کا جواب میت دے دے حضور دا امتی دے دینا نا، اے حدیث کے لفظ نے تو فرشتے آخر نے نم کنامت العروس، بخاری شریف تے مشکات شریف، نم کنامت العروس، اور میت سو جا جس طرح بہتی ہے سو گیا عروس آدھے بہتی، تو فرشتے آخر گے اس مرد مومن نو مرد مسلمان نو قبر وچ نم کنامت العروس، تو اللہ کا مقبول ہے اللہ کا ولی ہے، نم کنامت العروس بہتی وانگر سو جا۔ اچھا ہوں اتنے محدثاں جڑیاں گلاں لکھیاں عروس آدھے بہتی، تو فرشتے آخر کے حدیث کے مطابق نم کنامت العروس بہتی وانگر سو جا۔ یہ بہتی وانگر کیوں آخر گے؟ بہتی جڑی بھی اج آئے گی مثلا اپنے سہرے تو پہلی رات جس نے لیٹ دی منجی پہ تو وہ جو اکھان میٹیاں ہوں انہیں دیکھنے والیاں ویچدیاں نے بھی بہتی ستی ہوئی پر بچوں جاگتی ہوں اپنے لاڑے کے انتظار میں ہوں ستی نہیں ہوں، اکھان وہ بند ہوتی ہیں، دیکھنے والے کو پتا لگتا ہے کہ ستی ہوئی ہے لیکن وہ اصل میں جاگتی ہوتی ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی جہاں کمرے میں لکھا ہوا ہے پھر سے نم کنامت العروس اور اللہ کا ولیہ سو جا بہتی لگے لوگوں کو پتا لگے کہ یہ اکھا باندھی تو مر گئے لیکن ہے تو دراصل زندہ پچھوں تو جاگ دے کنامت العروس۔ یہ حدیث بھی چاہتا ہے کنامت العروس، یہ اللہ والے اللہ کے ولیوں فرشتے آدھے کنامت العروس بہتی وانگر سو جا، تو سارے بزرگ سارے ولی یہ قبر بہتی وانگر ستے نے وہ عروس موٹیاں ہے لارا اللہ کا کملی والا وہ انتظار وہ جناب لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا تے اور ساتھ دن شادی شادی آدھے خوشی نہیں، دسو جس اللہ کے بندے یہ خوشی ہوئے کہ میں اللہ والے کی موت کی گل پہ کرنا، اسی ماٹر ساتھی ہیں جہے اسی مرن سے ڈرنے ہیں یہ بھی تمہیں انسان دیا۔ دیکھو ایک پنجری ہوئے طوطا بند ہوئے تو وہ باغ میں پنجرا رکھ دیو، طوطا پنجرے چ گرتا ہے خوش ہوے گا کہ میں باغ بھی جا گا بھراواں نال رل کے پھر موجہ کرے گا، تو ہوں دسو جس پنجرے کھل جائے تو خوش ہوے گا کہ میں باغ بھی جا گا بھراواں نال رل کے پھر موجہ کرے گا، تو ہوں دسو جس ایسا ہوئے وہ دوالے چار چفیرے بلیاں بیٹھیاں
ادھر بھی بلی بیٹھی ہوئی, ادھر بھی بلی بیٹھی ہوئی, ادھر بھی بلی بیٹھی ہوئی, ادھر بھی بلی, تو طوطا بچ ہوے. ایمان نال دسو وہ طوطا جہا ہے وہ دل کرے گا کہ پنجرے کا بوا کھلے تو میں باہر نکلا؟ وہ آخے گا یا اللہ بند ہی رہے, میں باہر نکلیا جی تو بلیاں کے منہ چ پیا. وہ تو یہ آخے گا. ساری مثال ہے اس بلیاں کے طوطے کی. اسی ویلے اسی گناہگار بھڑے کام کیتے ہیں. یہ زندگی کا پنجرے کا بوا کھلیا تو اسی جب مر گئے تو جڑا عذاب دے جڑے فرشتے نے گردہ لے کے سجے کھبے اگے پیچھے کھلوتے رہے, اس پنجرے باہر نکلے نہیں تو سٹا پینیاں شروع ہوئی نہیں. لہٰذا اسی نہیں یاد اسی اتنے ہی رہیے. اللہ والے جہے نا وہ پہلے طوطے کی مثال ہے. وہ ویسے جنت کے اپنے ولیاں بھراواں مقرباں جنت دیا سیروں پہ کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ جلدی حساب کا دن آئے, اس پنجرے کا بوا کھلے تو اسی اس دنیا سے آزاد ہو کے اپنے بھراواں چ رہیے گا. تو اس وقت اقبال نے لکھا نشان مرد مومن بات گوئم کہ مر گائے تبسم بر لبے ہو. مومن بندہ ہسدا ہسدا مرد ہے. تو اسی نا جڑے اسی نے توبہ تو سمجھو سانو کوشش کرنی چاہیے. ایک بزرگ نے لکھا کہ بندہ جس نے پیدا ہوتا ہے تو روندا ہوتا ہے, جس نے جمدا ہے نا تو روندا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ رہے کہ خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی. خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی. وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو. جتھے کوئی آباد نہ ہوئے اتنے الو رہتے ہیں. دل میں خدا کی یاد رکھ کے لکھتے ہیں وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو. فرمانے نے تو آیا تھا تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے. جب تو جمے تو کیا روندا تھا, تیرے آلے دوالے تیرے چاچے بابے پھوپھیاں ماسیاں ہس دیا سن پہ. کوئی آتا سی میرے پتریا ہوا, کوئی آتا سی میرے پنیا ہوا, کوئی آتا سی میرے پتر ہوا. آلے دوالے دے پہ ہستے سن تو روندا سا پہ. یہ ہوں نا بچہ پیدا ہوتا روندا ہوتا کہ آلے دوالے خیر شکر ہستے ہوں نے. تو آیا تھا تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے. اب ایسے کام کر بندے یہ روتے ہو تو ہنستا ہو. اور کام ایسے کر بھی دنیا تو جائیں تو ہستا جائے تو ہسن والے روندے ہو. یہ نہ ہو گیا اے بھی روندا تو جائے بھی روندا. اسی جڑے بھڑے کام کرتے ہیں نا اسی تو انہوں نے یاد اتنے ہی رہن دے. ارے تمہیں یاد رکھو, میں تو دسیا اپنی گلاں یاد رکھو. حضور فرماتے ہیں ما من نبی یمرض الا وهو خیر بین الدنیا والآخرہ. بخاری شریف. حضور فرماتے ہیں جن نبی گزرے جدو بیمار ہوئے, جدو کوئی نبی بیمار ہویا کہ اللہ ہر نبی نو اختیار دینا رہا بھی اے میرا نبیا میں تین بیمار تو کیتا ہے تو جے تسی چاہتے ہو تو تے تو موت عارض کرنا, جی مرنا جی تو مرو تو جی ہو رہنا جی تو ہو رہنا. یہ حدیث کے لفظ اللہ خیر بین الدنیا والآخرہ. اللہ انہوں نے اختیار دے دینا ہے میں بیمار تو تمہیں کیتا ہے جی آخو تو میں تمہیں بلا نہیں تو رہ لو اور دنیا سے. سانو بھی اللہ نے یہ آخیا میں تمہیں چودھری ہو مستری ہو مولوی ہو تمہیں گجرالے والے ہو سیال گڑھ والے ہو لاہور والے ہو تمبولی والے ہو تمہیں میں اختیار دیتا ہے رہنا جی رہو تو آنا جی آؤ. تو بس سانو جی اللہ وہ آ کے تو ویکے اسی سارے آخر گے یا اللہ سارے بات رکھی تھوڑے سانو رہن دیتے اگر تو یہی آخر. تو غالب نے لکھا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اسی تو بڑے روچے چلتے ہیں. اللہ والے جڑے نے یہ خوش ہوتے ہیں بھی حضور کا دیدار ہوئے گا, وصال ہوئے گا تو وصال کی خوشی ہوتی ہے. تو خوشی آتے ہیں خوشی نو آتے شادی, تو شادی کو عربی چاہتے ہیں اللہ والی جس نے دنیا کو جانا ہے تو اس بھی چلتا ہے اور شادی بھی چلتا ہے. میں مرا گا تو حضور کی زیارت ہوگی, خدا کا دیدار ہوئے گا, اللہ جمال ہوئے گا. لہٰذا شادی لگ جاتا ہے اس لگ جاتا ہے. اسی سال کے سال انہوں کا دن ملا کے نام رکھتے اس کہ سارا نبی اس نال شادی نال دنیا تو گیا. یہ سا سی ارس منانے کہ سارا جا بزرگ سی عزت نال کیا. دیکھو ہوں تم دس اسی اس بھی چنڈیاں بھی لانے دیگا بھی پکانے لنگر بھی پکانے اصل خوش ہونے عزیز و قارب آتے ہیں مبارکاں دیں مولوی صاحب نے سارے مبارکاں بھی دین کے بھی تا اس بڑا کامیاب ہوا. کیوں بھی یہاں کے جڑے والد باد سن عزت نہ رہے عزت نہ گئے انہوں کا ارس ہوا شادی ہوئی وصال ہویا وصال یار ہویا. اچھا وہ قبر چ گئے نم کا نام تلوس جو مصداق نے کہ سارے نے مبارکاں دیں اور میں تمہیں دسوں یہ جڑے ارس کے مخالف نے وہ چنگیاں کیوں لانے یہ دیگاں کیوں پکانے یہ کیوں ہی کرتے ہیں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਆਵੇ, تو اپنی لڑکی نو خود اپنی ہاتھی عزت نال ڈولی چ بٹھائے تو سارے مبارک دینے، چودھری صاحب مولوی صاحب مبارک ہوئے تاری لڑکی عزت نال گئی. وہ جناب لڑکی والا اپنی کوٹھی تے جھنڈیاں بھی لاندہ ہے، دیگاں بھی پکاندا ہے، سارے مبارکاں دینے، عزت نال لڑکی رہی تے عزت نال گئی. تے جنہاں دی لڑکی کو کڈ کھڑے کسی دی لڑکی تے بےزتی نال جائے، ایمان نال دسو جی کڑی نکل جائے تے بےزتی نال جائے، جتیاں کھاندی وہ سوچدیاں نے جھنڈیاں لانیاں یا دیگاں پکاندی. وہ کوئی جا کے آ کے چودھری تین مبارک ہوئی تیری کڑی نکل گئی ہے، وہ آ کے گا مبارک دے جا کے ہوئی خبیصہ گاؤں بڑھ جائے گا. آخے گا جھنڈیاں تھی لاؤ اور تھی دیکھو تھی پکاؤ، جنہوں کی عزت نہ گئی ساری تو بےزتی نہ رہی تو بےزتی کر گئی. سانو جھنڈیاں سوچدیاں نے، سانو دیگاں سوچدیاں نے. سارے بزرگ عزت نال جاندے نے، یہاں کے بزرگ دساں تین اشارہ میں کروں گا سمجھ تھی جاؤ. ان کے دشمن پر لعنت خدا کی، ان کے دشمن تو لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے. ان کے دشمن تو لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے. ہے یہ میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. کو سمجھ آئی دے ایک میت آئی تھی جہاں منہ کسی نے دسی ہی نہیں، اتوں لکھے آیا سی کہ منہ نہ دیکھے. جنہوں کی عزت نال جاتے ہیں جناب انہوں کی زیارت ہوتی ہیں. حضرت مولانا سردار صاحب علیہ رحمت کراچی کو ہر اسٹیشن سے لوگ انہوں کی زیارت کرتے ہیں. جنہوں کی عزت نال رہتے عزت نال جاتے جھنڈیاں بھی لاندے مبارکاں بھی لیندے دیگاں بھی پکدیاں. جنہوں دیا جناب بےزتی والے اتنے بھی جتیاں کھاندے جان تے قبر بھی جنہوں جتیاں پہنیاں ہو جھنڈیاں نہیں سوچدیاں اور دیکھا نہیں سوچدیا. الحمدللہ اسی انہاں پاکاں لوکاں دے غلام ہاں جڑے عزت نال رہتے عزت نال گئے. یہ جو عرس سمجھیو نا عرس